السلام علیکم ٹو آل۔ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے یا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج چڑھتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے۔ سنو، جس کا نام السمیع ہے یعنی سننے والا، تو وہ کیسے تمہاری پکار کو سنے گا نہیں۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ تو پھر اس بات کو بھی دل میں بٹھا لو کہ وہ رب دو جہاں ہے، جو تمہاری پریشانیوں اور بے چینیوں کا رازدار ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو بھی جلد قبولیت کا شرف عطا کرے گا اور تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم خود بتاؤ کہ اس کے بعد قبولیت کا کوئی شک ہے؟ اور جانتے ہو اس کا ایک نام المجیب بھی ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تو تمہاری خاموشیوں تک کو بھی محسوس کرتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز کو جانتا ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو تو عنقریب دیکھو گے تمہارے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے رونما ہوں گے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکاریں قبول کرتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں۔ امید ہے کہ وہ فلاح پائیں گے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے۔ اور وہ جانتا ہے کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔ جب وہ اللہ جو تمہارے ہر راز سے واقف ہے، تو پھر اس بات کا بھی یقین رکھو کہ ہر گھبراہٹ، ہر بے چینی، ہر نا امیدی اور بے قراری کا حل صرف اور صرف اس ایک ذات کے پاس ہے جو دو جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بالیقین اللہ تعالیٰ ہر مراد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس رب کے پاس کچھ بھی کمی نہیں۔ وہ عنایتوں اور عطاؤں کا مالک ہے اور نوازشوں کے سمندر اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک قطرہ اس کی رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں، کیونکہ جن راہوں کا سفر تکلیف دہ ہو، اس کا اختتام ہمیشہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب تمہارے سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر اس دنیا کی روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، تم میں یہ اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر یقین رکھنے لگتے ہو تو لمبی اڑان اڑانے سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے۔ اور جان لو کہ جو امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ کر لیتے ہیں، وہ پھر کبھی ان کے دلوں کو مایوس ہونے نہیں دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ تم اسے تھامے رکھو، وہ بھی تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.